بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. باب الحیاء فی العلم. وقال مجاہد لا يتعلم العلم مستحی ولا مستكبر. وقالت عائشة نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم کے اخیر میں ایک باب لائے ہیں علم میں حیا. بعض اوقات اور ایک حیا ہم نے کتاب الایمان میں پڑھا ہے کہ ایک آدمی ایک بندے کو وعظ و نصیحت کر رہا تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے اس کو فرمایا کہ داہو فإن الحیاء من الایمان، کہ اس کو چھوڑ دے، جو یہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے. وہاں پہ جو حیا تھا وہ اچھا تھا، محمود ہے، یعنی تعریف کیا گیا ہے. لیکن یہاں پہ جو امام صاحب نے باندھا ہے الحیاء فی العلم، علم کے سیکھنے میں یا علم کی باتیں پوچھنے میں، دین کی باتیں پوچھنے میں جو حیا ہے یہ مذموم ہے، یہ اچھا نہیں ہے. دین کی اگر کسی کو بات کا پتہ نہیں ہے تو اس میں حیا نہیں کرنا چاہیے، اس کو پوچھ لینا چاہیے. امام مجاہد فرماتے ہیں لا يتعلم العلم مستحی ولا مستکبر، کہ علم دو قسم کے بندے نہیں سیکھ سکتے. ایک تو وہ بندہ جو حیا کرنے والا ہے کہ میں اپنے استاد سے اپنے شیخ سے پوچھوں ہی نہ، وہ کہیں گے لو جی اس کو یہ اس بات کا بھی نہیں پتا، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایسے کرنا چاہیے، تو اس وجہ سے وہ شرما جاتا ہے، حیا کرتا ہے. ایسا بندہ بھی علم نہیں سیکھ سکتا. اور دوسرا وہ بندہ جو تکبر کرنے والا ہے، غرور کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا، فخر کرنے والا، اترانے والا، اکڑنے والا، وہ بندہ بھی علم نہیں سیکھ سکتا. کیونکہ علم سیکھنے کے لیے عاجزی درکار ہے. علم سیکھنے کے لیے کسی کے سامنے زانوئے تلمذ ہو کر بیٹھنا پڑے گا. علم سیکھنے کے لیے گھر چھوڑ کر باہر جانا پڑے گا. علم سیکھنے کے لیے کسی کی خدمت اور کسی کا بندے کو کسی کا احترام کرنا پڑے گا. تو جب تک ہمیں عاجزی نہیں آئے گی، غرور اور تکبر اور آکڑ رہے گی، وہ بندہ بھی علم نہیں سیکھ سکتا. اور آگے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نعم النساء نساء الانصار، انصاری عورتیں بڑی اچھی عورتیں ہیں. کیوں؟ لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، کہ حیا نے ان کو دین کے سمجھنے میں، حیا نے ان کو روکا نہیں ہے. یعنی انصاری عورتیں ایسی عورتیں ہیں، امام ماں جی عائشہ ان کو دعا دے رہی ہیں اللہ ان پر رحم کرے کہ انہوں نے وہ مسئلے جو عام عورتیں مردوں کے سامنے یا مردوں کی محفل میں نہیں پوچھتی، انہوں نے وہ مسائل بھی جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے وہ مردوں کے سامنے پوچھ کر پوری امت پر رحم کر دیا، پوری امت پر احسان کر دیا کہ وہ مسائل یا ان مسئلوں کا دوسری عورتوں کو بھی پتہ چل گیا اور ان کا بھی وہ مسئلہ حل ہو گیا. امام صاحب نے نیچے روایت بیان کی، اس میں حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا معاویہ قال حدثنا ہشام عن ابیہ عن زینب بنت ام سلمہ عن ام سلمہ قالت جاءت ام سلیم الى رسول اللہ. زینب بنت ام سلمہ
وہ اپنی امی جانوں میں سلمہ سے بیان کرتی ہیں، ام سلیم آئی۔ ام سلیم حضرت انس کی والدہ ہیں، ابو طلحہ کی بیوی ہیں، وہی وہ جو بچہ جس کا فوت ہوا تھا اور اس نے بچے کو چھپا دیا تھا، اس رات کو اس کا پھر خاوند آیا تو انہوں نے وہ ساری بات آپ نے سنی ہے۔ ام سلیم آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگی یا رسول اللہ، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات کہنے سے، بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ پاک جو بھی بات بیان کرنی ہوتی ہے اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، اللہ نے جب شرم محسوس نہیں کی، یعنی بطور دلیل ایک آیت قرآن کی پڑھی کہ اللہ پاک نہیں شرماتے ہیں تو میں کیوں شرماؤں؟ پوچھنے لگی فَهَلْ عَلَى الْمَرَأَةِ مِنْ غُسْلٍ اِذَا احْتَمَلَتْ، عورت کو جب احتلام ہو جائے تو کیا اس کو بھی غسل کرنا پڑے گا؟ اب مسئلہ عورت کا ہے، مسئلہ جو ہے نا پردے والا ہے، لیکن ام سلیم نے اس مسئلے کے پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کی، کہنے لگی یا رسول اللہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے تو غسل کرنا پڑے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأت الماء، احتلام کیا ہے؟ یعنی عورت دیکھے خواب میں کہ جیسے میرا خاوند مجھ سے ازدواجی تعلق قائم کر رہا ہے، اور پھر جب صبح اٹھے تو اپنا تری کو یا پانی کو یا منی کو اپنے کپڑے پہ لگا ہوا دیکھے تو کیا یا رسول اللہ اس کو غسل کرنا پڑے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا رأت الماء، ہاں اگر صبح اٹھی ہے اپنے کپڑے پر اس نے پانی دیکھا ہے، منی لگی ہوئی ہے تو کیا کرے گی؟ پھر غسل اس کو کرنا لازم ہے۔ اور اماں جی ام سلمہ جو ہے یہ بھی پاس بیٹھی تھی، فغطت ام سلمہ تانی وجہہا، ماں جی ام سلمہ نے نا اپنے چہرے کو نا ایسے چھپا لیا، ڈھانپ لیا، بات جو ایسی تھی نا تو وقالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقالت یا رسول اللہ، ام سلیم پھر پوچھتی یا رسول اللہ آوا تحت تعلم المرأة، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ عورت کو منی نہیں آتی، عورت کی منی نہیں نکلتی، عورت کو احتلام نہیں ہوتا۔ بڑی تعجب سے پوچھا آوا تحت تعلم المرأة، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم تاربت یمینوں کا، ہاں تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یہ جملہ اصل میں نا تاربت یمینوں کا یا تیرا باپ تجھ کو گم پائے، اس طرح کے جو جملے عربی میں بولے جاتے ہیں نا یہ ان کا ایک لہجہ ہے، یہ کسی کو ڈانٹ کے لیے، کسی کو زجر و توبیح کرنے کے لیے نا یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تاربت یمینوں کا، تاربت کا معنی ہوتا ہے خاک آلود ہونا، یمینوں کا تیرا سیدھا ہاتھ، کہ تیرا سیدھا ہاتھ خاک آلود ہو۔ تو آپ نے آگے وضاحت فرمائی اگر عورت کی منی نہیں نکلتی فَبِمَا یشبہہا ولدہا، تو پھر اس کی اولاد جو ہے وہ عورت کی ہم شکل کیوں ہوتی ہے؟ بعض کا تو ہوتا ہے کہ اولاد بندے کی شکل کی ہوتی ہے، بعض کا تو ہوتا ہے اولاد جو ہے ماں پر جاتی ہے، جیسے ماں کے نین و نقش و نگار ہیں، ماں کی آنکھیں ہیں، ماں کا ناک ہے، جیسا ماں کا چہرہ ہے بچے کا چہرہ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو مشابہت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ منی کے اخراج کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بچہ ماں پر جاتا ہے، ماں کا ہم شکل ہو جاتا ہے، کبھی بچہ بندے کی ہم شکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ایسا تھا کہ جو بظاہر شرم والا تھا کہ عام عورت جو ہے وہ اس طرح کا مسئلہ بیان یا پوچھ نہیں سکتی، لیکن انصاری عورتوں پر ماں جی عائشہ فرماتی اللہ رحم کرے کہ انہوں نے جو پیچیدہ مسئلے تھے جن میں شرم محسوس کرتی ہے عام عورت، لیکن انہوں نے شرم محسوس نہ کر کے پوری امت محمدیہ کی عورتوں پر احسان کر دیا کہ وہ مسئلے واضح کر دیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو امام صاحب نے یہاں سے یہ ثابت کیا ہے کہ علم کی باتیں پوچھنے میں بندے کو حیا نہیں کرنا چاہیے۔ کئی بندے بڑے ساری زندگی ہو جاتی ہے اور وضو کا طریقہ نہیں پوچھتے کسی سے، وہ کہیں گے یار میں نے پوچھا تو کیا کہیں گے، لو جی اس کی سفید داڑھی ہوگی، ساری زندگی ہوگی تو انہوں نے وضو کا طریقہ ہی نہیں آیا۔
بندیاں دے سامنے میں پوچھاں گا تو لوکی کہن گے واہ بھائی واہ بڑی گل ہے تینوں یہ نہیں پتا. اور اسی طرح کئی بندے جڑے نا اپنی نماز سیدھی پدری نہیں کرتے صرف اسی شرم سے کہ یار نہ وہ کہن گے لے بھی انہوں نماز ہی نہیں آدھی ہون. تو اس طرح کی باتوں میں شرم نہیں کرنی چاہیے. ہاں شرم کرنی چاہیے, بندے کو جھوٹ بولنے میں شرم محسوس کرے, بندہ گالی گلوچ نکالنے میں شرم محسوس کرے, علم کی باتیں پوچھنے میں جس طرح کی بھی وہ ہوں وہ بندے کو پوچھ لینی چاہیے. ذہن میں کوئی اشکال ہو کوئی مسئلہ ہو تو وہ پوچھ لینا چاہیے. تو امام صاحب نے یہ باب بتایا. اور آگے امام صاحب نے ایک اور حدیث بیان کی ہے. اس میں وہی حدیث ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے اور آپ کے ہاتھ میں کھجور کا خوشہ تھا اور آپ اس کو کھا رہے تھے. آپ نے فرمایا ہاں بھی بتاؤ ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مسلمان کی مثال کی طرح ہے. عبداللہ بن عمر بھی پاس بیٹھے تھے. وہ کہنے لگے کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ وہ کھجور ہے لیکن میں حیا کر گیا, علم میں حیا کر گیا. تو امام صاحب فرماتے ہیں اگر وہ علم میں حیا نہ کرتے وہ بتا دیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں فرمایا کہ بیٹا اگر تو بتا دیتا نا تو مجھے یہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ اچھا تھا کہ میرے بیٹے کا اتنا علم ہے, میں بڑا ہی خوش ہوتا. تو امام صاحب نے فرمایا کہ علم کی باتوں میں حیا نہیں کرنا چاہیے. اور آگے پھر ایک باب باندھا ہے, آخری باب جو ہے امام صاحب نے سیکنڈ لاسٹ اس میں یہ باندھا ہے من استحیا فامر غیرہ بالسؤال. بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ خود جو ہے نا مسئلہ پوچھتے ہوئے شرماتا ہے, کسی دوسرے کو کہہ دیتا ہے کہ یار نہ تو پوچھ لے. مثال کے طور پہ میرا بیٹا عبداللہ ہے, اس کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, وہ مجھ سے وہ مسئلہ پوچھتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے کہ میرے ابو جان ہیں, وہ اقبال بھائی کو کہہ دیتا ہے, کسی دوسرے کو اپنے کسی ہم عمر کو کہہ دیتا ہے کہ یار تو ہے مسئلہ پوچھ جا رہا ہے کہ اس طرح. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس طرح بھی ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ حیا, یہ حیا جو ہے مذموم نہیں ہے, یعنی کسی کے ذریعے مسئلہ معلوم کر لینا. محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کنت رجلا مزاء, میں آدمی ایسا تھا کہ مجھے مزی بہت خارج ہوتی تھی. ایک ہوتی ہے مزی, ایک ہوتی ہے منی. مزی کیا ہوتی ہے کہ بندہ شادی شدہ جو بندہ ہے جب اپنی عورت سے بوس و کنار اپنی عورت کو ٹچ کرتا ہے تو اعلی تناسل پال کو لیس دار جو قطرے آ جاتے ہیں اس کو مزی کہتے ہیں. شہوت کے بغیر بھی یا شہوت کے ساتھ, لیکن وہ ٹپک کر باہر نہیں آتی, صرف پیشاب والی جگہ جو ہے گیلی ہو جاتی ہے, اس کو مزی کہتے ہیں. اور یہ جب جوان جو بندے ہوتے ہیں نا ان میں یہ ہوتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے طاقتور تھے, جوان تھے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق ایسا تھا کہ آپ ان کے داماد تھے. سیدہ فاطمہ حضرت علی کے ساتھ ان کی شادی تھی. تو اس وجہ سے نا داماد ہونے کے ناطے سے اب مسئلے کی یہ ضرورت تھی کہ مسئلہ پوچھنا ہے, خود شرم محسوس کی, کسی دوسرے کو کہہ دیا. کنت رجلا مزان, میں بڑا ہی مزی والا آدمی تھا, مزی میری بڑی آتی تھی. فامرت مقداد, میں نے مقداد سے کہا ان یسأل النبی, کہ اللہ کے نبی سے یہ مسئلہ پوچھے. بھئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو کیا اس میں غسل کرنا پڑے گا یا وضو کرنا پڑے گا؟ تو مزی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, مزی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہاں اگر بندے کو منی آئی ہے اور وجہ دفق یعنی ٹپک کر آئی ہے, زور سے باہر نکلی ہے, تو اس پہ پھر غسل کرنا پڑے گا, اس میں وضو نہیں چلے گا. فسالہ, تو اس نے حضرت مقدار نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا. فقالا, تو آپ نے فرمایا فیہ الوضو, اس میں وضو ہے. اب وضو اسی وقت کرے گا یا بعد میں کرے گا یہ ضروری نہیں ہے. ظاہر ہے جب نماز پڑھے گا تو نماز کے لیے وضو شرط ہے, تو اس وقت جو ہے نا اس کو اس جگہ کو دھونا بھی پڑے گا اور اس کو پھر وضو بھی کرنا پڑے گا. تو مزی کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور ایک اور امام صاحب نے باب باندھا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی مسجد کا احترام ہے, یہاں پہ نا مسئلے مسائل اس طرح کے مسئلے نہیں پوچھنے چاہیے. تو امام صاحب نے ایک باب باندھا ہے کہ مسجد میں بھی فتویٰ بھی دیا جا سکتا ہے, مسجد میں مسائل پوچھے جا سکتے ہیں. مسجد کو بطور دار الحدیث, بطور مدرسہ استعمال کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نیچے ایک آپ نے روایت بیان کی ہے, اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
جو احرام باندھنے کے میقات تھے نا وہ بتائے ہیں کہ مدینہ والوں کا کون سا ہے، شام والوں کا کون سا ہے۔ اور آخری جو باب امام صاحب نے کتاب العلم میں باندھا ہے اس میں آپ نے یہ باب باندھا ہے، من اجاب السائل بے اکثر مما سالہ۔ بعض کا ہوتا ہے کہ بندہ استاد سے مسئلہ ایک پوچھتا ہے، مختصر سا پوچھتا ہے، لیکن استاد جو ہے، معلم جو ہے، شیخ جو ہے، وہ اس کے سارے پوری وضاحت بیان کر دیتا ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اگر کسی بندے نے مختصر مسئلہ پوچھا ہے اس کی پوری جو اوامر نواہی، پورے جو عوارض ہیں اس کے، وہ سارے معلم کو، شیخ کو، استاد کو بتا دینے چاہیے تاکہ کوئی اشکال باقی نہ رہ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، ان رجلا سألہ، ایک بندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا۔ میں نے ایک دن پہلے عرض کیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی کوئی بھی ایک چیپٹر، اپنا ایک موضوع جب بند کرتے ہیں نا تو اس پہ کوئی نہ کوئی ایسا اشارہ بیان کر دیتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اب یہ چیپٹر، یہ موضوع بند ہو رہا ہے، آگے کوئی دوسرا موضوع چل رہا ہے۔ امام صاحب نے یہ جو اجاب السائلہ بے اکثر مما سالہ، اس باب کو آخر میں لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے جتنی بھی پیچھے حدیثیں بیان کی ہیں، زیادہ جو روایتیں بیان کی ہیں، اور جو مسائل ان سے استنباط ہوتے تھے، جتنا مجھ سے پوچھا تھا، جو روایت ہے اس سے ہٹ کر جو مسئلے اس سے نکلتے تھے میں نے وہ نکال دیے ہیں اپنی کوشش کے مطابق۔ اب میری جو ہے اخیر ہو رہی ہے، میں اب اس چیپٹر کو بند کروں، اس میں بریک سا اشارہ ہے۔ ایک بندے نے پوچھا، ما یلبس المحرم، آقا جی محرم جس نے احرام باندھا ہوا ہے، حج کرنے گیا ہے، عمرہ کرنے گیا ہے، وہ کون کون سے کپڑے پہن سکتا ہے؟ اب سوال اس نے یہ کیا کہ وہ کیا پہن سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی اور آپ کی حکمت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کیا کیا پہن سکتا ہے۔ اگر یہ فرماتے نا تو بات لمبی ہو جانی تھی، یہ پہنے، یہ پہنے، یہ پہنے، بلکہ آپ نے جو چیزیں نہیں نہ پہن سکتا وہ بیان کر دی ہیں، باقی جس کا مطلب ہے ساری جائز ہیں۔ تو اس نے صرف پوچھا تھا کیا پہننا ہے، تو آپ نے 4-5 چیزیں بتا دی کہ یہ نہ پہنے، یعنی مسئلے کی وضاحت زیادہ کر دی۔ فرمایا لا یلبس القمیص، محرم جو ہے وہ کرتا نہیں پہنے گا، قمیص نہیں پہنے گا، ولا العمائم، اور نہ ہی پگڑی، اور ولا السراویل، محرم جو ہے شلوار بھی نہیں پہنے گا، اور ولا البرنس، برنس کہتے ہیں ٹوپی کو، اور یا ٹوپی ایسی جو زیادہ لمبی ہو وہ بھی نہیں پہنے گا، ولا ثوبن، اور نہ ایسا کپڑا پہنے گا، مسہ الورس، ورس ایک نہ گھاس ہے، اس کو جب ایسے مسلا جاتا ہے تو اس میں سے خوشبو آتی ہے، وہ لوگ عرب لوگ جو کپڑوں کو لگاتے تھے اس میں خوشبو آتی تھی۔ آپ نے فرمایا وہ جو ورس ہے، وہ جو گھاس ہے، وہ بوٹی ہے، وہ بھی کپڑوں کو نہیں لگائے گا، والزعفران، اور زعفران بھی نہیں لگائے گا، یہ بھی خوشبو ہے۔ اور جوتے کیسے پہنے؟ فَإِن لَّمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، اگر جوتے وہ نہیں ایسے مل رہے اس کو، عربوں میں یہ تھا کہ جوتے جو نا اس کے ٹخنوں کو بھی چھپاتے تھے، تو آپ نے فرمایا اگر اس کو ایسے جوتے نہیں مل رہے، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، تو موزے پہن لے، یا تو جوتا مل جائے جو ٹخنا جس سے ننگا ہو، اور اگر ایسا جوتا اس کو نہیں مل رہا جس سے ٹخنا جو ہے ننگا ہو، تو آپ نے فرمایا فَلْيَلْبِسِ الْخُفَّيْنِ، پھر موزے پہن لے۔ لیکن موزے پہنے گا تو پھر ایک کام کرے گا، وَلْيَقْطَعْهُمَا، ان کو کاٹ لے اوپر سے، جیسے ہمارے ہاں کچھ شوز ہوتے ہیں نا، بوٹ ہیں، جیسے یہ آرمی والوں کے ہیں، رینجر والوں کے ہیں، فوجیوں کے، پولیس والوں کے جو شوز ہیں وہ اوپر آدھی پنڈلی تک ہوتے ہیں، تو اگر موزے بھی جو پہنتے ہیں ہم وہ بھی تھوڑے سے اوپر ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر موزے پہننے ہیں تو ان کو اوپر سے کاٹ لے، حتیٰ تکون تحت القعبین، ٹخنے سے نیچے تک وہ جائیں، ٹخنا ننگا ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے اس طرح کا جوتا پہنا جا سکتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ احرام والا صرف وہ سلیپر سے ہی پہنے گا، وہ بات ٹھیک نہیں ہے، جوتا پہن سکتا ہے، ہاں اس میں ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ ہماری جو آج کل ہم جو ہے نا شوز پہن رہے ہیں، اکثر میں ٹخنے ننگے ہی ہوتے ہیں۔
ہاں وہ جو جوگٹ کے ٹائپ بوٹ ہیں ان میں ہوتا ہے کہ اس میں ٹخنے کور ہو جاتے ہیں، ایسے جوتا جس میں ٹخنے ننگے ہو احرام کی حالت میں پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے سیکھنے میں، دین کو مکمل سیکھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس چیز میں حیا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارا سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، آمین ثم